جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیاسی شعور کے ساتھ آپ کا میزبان کیسر ہارون آپ کی خدمت میں حاضر. جی بالکل، پروگرام سیاسی شعور کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آج آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. لاسٹ ایپیسوڈز جو ہیں اس میں سیاسی شعور کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہماری ہوئی. آپ کا فیڈ بیک ہمارے تک زبردست طریقے سے پہنچتا رہا اور اس حوالے سے لاسٹ جو ہماری ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے بڑے واضح طریقے سے یہ بات کی تھی کہ نیکسٹ جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم اپنے مہمان جو ہیں وہ بلائیں گے. تو اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، مدثر بن یوسف حجازی صاحب جو کہ ٹرینر ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے اپنے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو سماجی خدمات ہیں، فلاحی کام ہیں، ان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور آج کے یہ جو پروگرام کے حوالے سے جس طرح کی ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہو، سماجی طور پہ فلاحی کاموں میں آپ کا بڑا کام ہے اور آپ دن رات جو خدمت کے کاموں پر مامور رہتے ہیں، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حجازی صاحب پروگرام میں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. حجازی صاحب آج کیسے ہیں آپ؟ آپ سے، خیریت؟ جی اللہ کا شکر، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. کافی دنوں سے ہمارا یہ جو سیاسی شعور والا پروگرام ہے یہ چل رہا تھا. اس میں کمیونٹی کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک بڑا زبردست طریقے سے مل رہا تھا، بیکاز ہم نے ایک ایسے ایشو کو اٹھایا جس ایشو کو بہت کم لوگ لے کے آتے ہیں. اب ڈیفرنٹ چینلز ہیں، ان کی اپنی اپنی ریٹنگز ہیں، ان کے اپنے اپنے جو ایک اہداف ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے جی کہ ہم سماجی معاملات، وہ معاملات جن کی طرف ہماری سوسائٹی میں توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے سماجی طور پہ ہم بہت ساری پستیوں کا شکار ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ عام حالات میں صبح سے لے کے شام تک اپنا اگر بزنس ہے اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں پروموشن کی. اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے، کہیں پہ آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھے ریزلٹس پروڈیوس کروں تاکہ میری پروموشن ہو. لیکن یہ جو سماجی معاملات ہیں ان کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے. اب چونکہ سیاسی شعور ایک بنیادی پوائنٹ ہے، ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارا. جب تک سیاسی شعور ہمارے لوگوں میں ڈیولپ نہیں ہوگا تو کس طرح ہم نمائندوں کو منتخب کر کے آگے ایوانوں تک بھیجیں گے. تو آج کی گفتگو کا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم آج ایک بہت زبردست میسج جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں. اور سیاسی شعور کے حوالے سے جو بات چیت ہم نے آج کرنی ہے انشاءاللہ العزیز ہماری سوسائٹی میں وہ ایک اچھا جو رول ہے وہ پلے کرے گی. تو حجازی صاحب میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی شعور کی کمی ہماری سوسائٹی میں کیوں ہے؟ آخر اس طرف ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ان کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہوتی، اور دیگر لوگ جو سوسائٹی میں مختلف رول پلے کر رہے ہیں ان لوگوں کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ. آپ نے اپنا جو بیانیہ ہے اس میں اس کی جو بنیاد اور فاؤنڈیشن بڑی مضبوط رکھی ہے. میں یوں عرض کروں، ارباب دانش نے اس گتھی کو بڑا سوچ سمجھ کر الجھایا ہے. جی جی بالکل. جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اس شعور والی کو بڑا سوچ سمجھ کر الجھایا ہے کہ یہ سلجھنے نہ پائے. تو میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سوتے ہیں، آپ نے ایک آواز اٹھائی ہے کہ یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، جبکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر لوگوں میں سیاسی شعور ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا، اگر ہم اس کو شروع سے ڈسکس کریں گے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو ان فرشتوں نے آگے سے ایک اعتراض اٹھایا. فرشتوں نے کہا
کہ یا اللہ تو زمین میں کس کو پیدا کرے گا؟ وہ زمین میں فساد کرے گا، وہ زمین میں خون بہائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے فرشتوں کو کہا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پوری شعور، پورا بصیرت دے کر اس دنیا میں. اب ہمارے ہاں اس مسئلے کو ایک طبقے تک محدود کر دیا گیا ہے کہ یعنی اگر کوئی سیاسی نیریٹو بھی بنے تو وہ ایک خاص طبقہ نیریٹو بنائے. کوئی سیاسی بات کرے تو وہ عام بندہ نہ کرے. عام بندے کا یہ حق نہیں. عام بندے کا حق صرف ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ ایک بنیادی طور پر ہمارے معاشرے یہ ایک محرومی ہے جس کا آپ تدارک کرنے کی فکر کیے ہوئے. تو اس پر بات ہم آگے کرتے ہیں کہ سوال اب یہ ہے کیا واقعی میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر سیاسی شعور کی ضرورت، جس طرح ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے اس سے ہمیں شعور کی ضرورت. جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی اور اس معاشرے میں آ کر آپ نے وہ سیاسی طور پر پختہ کیا، ان کو بتایا. اب سیاست بنیادی طور پر کیا ہے؟ آج میں ہم نے رہنا ہے، جس معاشرے میں ہم نے رہنا ہے، اس طرح کی پرابلم کو حل کس طرح کرنا ہے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی طور پر جو کام کیا، سماجی طور پر جو کام کیا، اس کی ایک مثال آپ دیکھیں کہ جب حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ تھا بیت اللہ میں، حجر اسود کو جب نصب کرنا تھا، جی بالکل، اب اس گتھی کا کچھ سلجھاؤ نظر نہیں آ رہا. تو سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جس طرح سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمیں اس طرح قبول ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باقی لوگوں کو ساتھ ایک سیاسی بصیرت کا اظہار کیا سوسائٹی میں. نہیں اس طرح کرتے ہیں، پتھر کو ایک چادر میں رکھتے ہیں، ان چادر کے ایک ایک قبیلہ پکڑ لے اور آپ نے اٹھا کر اس کو نصب کر. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت خود آگے آ جاتے اور باقی لوگوں کو پیچھے کر دیتے، جیسا کہ ہمارے یہاں یعنی اسٹرگل لوگ کرتے ہیں، محنت لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کا نام تک ذکر نہیں ہوتا. کیا ہے کہ ہمیں سیاسی طور پر بیدار ہی نہیں ہونے دیا گیا. تو ہماری جو سیاست ہے، جب اس میں عام ووٹر کو، عام پبلک کو جب شعور آئے گا، وہ آگے سے سوال کریں گے تو آگے سے جواب دینا پڑے گا. تو ہمارے ارباب اختیار یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان جمبینوں میں ہی ڈال دیا جائے، یہ اپنی دال روٹی سے ان کو فرصت نہ ملے اور نہ ہم سے یہ سوال کریں گے. تو آپ نے باہر جا کے ایک بڑا کام کر دیا. اچھا جی، سیاسی پنڈت جو ہیں انہوں نے اس گتھی کو کبھی سلجھنے ہی نہیں دیا. انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی مانند یہ لوگ جو ہیں، ہم 5ویں سال کے آغاز میں یہ فیصلہ کریں گے کہ اس سال الیکشن کون کنٹیسٹ کرے گا، اور پھر پورا سال ہم ان کو یہ محسوس کروائیں گے، ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ہم آپ کے گھر کے سارے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دکھ اور سکھ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور سال کے آخر پہ، 5ویں سال کے آخر پہ جب الیکشن ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر عوام کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ گورکھ دھندا ایسے ہی رہے گا. اس گورکھ دھندے کو سلجھانے کی آج تک نہ تو حکومتی لیول پہ کوشش ہوئی اور نہ ہی عوامی سطح پہ کسی شخص نے اس بات کا بیڑا اٹھایا. اب اللہ کا شکر ہے اور نہ ہی ہمارا میڈیا کی بات تو سر یہاں تک ہے کہ جس صحافی بھائی کو ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں وہ پھر برا مان جاتا ہے، یا پھر وہ صحافت کی تعریف کسی اور انداز میں ہم سمجھانا شروع کر دیتا. اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے بھی جرنلزم پڑھی. جرنلزم پڑھنے کے بعد بہت سارا ہم نے کام کیا، سماج کی خدمت بھی ہم نے کی، فیلڈ میں ہم نے کام بھی بہت کیا، ہمیں سب چیزوں کا اندازہ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے حجازی صاحب، یہاں فرق ہے پریورٹیز کا. اب جو ہمارے بھائی صحافت میں کام کر رہے ہیں اور صبح لے کے شام تک ان کا کام ہی صحافت ہے، جرنلسٹ ہیں، بڑے بڑے مایہ ناز جرنلسٹ ہیں،
لیکن ان کی توجہ کسی اور طرف ہے. اب ہم بات کریں گے پریورٹیز کی تو بات ہمارے ٹاپک سے دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن ترجیحات مختلف ہیں. اب ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ہم سماجی خدمت میں بھی کام کریں بلکہ ہم سوسائٹی میں شعور کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک بیڑا اٹھایا اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کے لیے بھی کچھ کر کے جائیں. اب دیکھنا یہ ہے، جس طرح شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ورڈ از لائک اے اسٹیج، ہر آدمی داخل ہوتا ہے اور اپنا رول پلے کرتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اب دنیا میں ہمارا کوئی نہ کوئی رول تو ہوگا. اب اگر ہمارا رول یہی ہوگا کہ لوگوں میں ہم بیداری پیدا کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. تو اس لیے حجازی صاحب آپ جیسے جو قیمتی لوگ ہیں اگر وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں، تو یقین مانیے گا کہ یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ مرحلہ اتنا مشکل نہیں ہے. آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کسی تک اپنی بات پہنچانا اتنا آسان ہے. سوشل میڈیا نے تو کمال کر دیا ہے. اب اگر کوئی بھی بات ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور دوسرے دن وہ بات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شعور کو پھیلانا چاہتے ہیں تو ہم پھیلا سکتے ہیں. تو جیسا آپ کی یہ بات سن کے ہمارا جو ایک ویژن ہے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کا، اس کو یقین مانیے گا بڑی تقویت ملی ہے. اچھا سر، دوسری بات آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے آپ کی نظر میں کون سے ایسے سٹیپ ہیں اگر وہ لیے جائیں تو آسانی کے ساتھ شعور جو ہے وہ بیدار ہو سکتا ہے؟ سر، ایک تو آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس دنیا میں کو اپنا کردار کرنا چاہیے. جی جی. اور اس کردار بات کرے تو کردار اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کرے جی جی تو امر ہو جاتا ہے. بالکل. یعنی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں یا تاریخ پڑھتے ہیں یا اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک کردار ملتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سارے لوگ آپ کو آگ میں ڈالنے والے تھے. وہاں ایک چڑیا نظر آتی ہے، وہ اپنی چونچ میں پانی بھرتی ہے اور پانی بھر کر اسے آگ میں ڈال دیتی ہے. تو کسی نے چڑیا سے کہا کہ چڑیا تم اپنے وجود کو دیکھو، آپ کو دیکھو، بھلا تمہاری چونچ والے قطرے سے یہ آگ بجھنے والی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ یہ آگ بجھے گی نہیں، میں تو ایک کردار ادا ہوں. والے دن جب رب العالمین کی بارگاہ میں جاؤں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ لگانے والا کون کون تھا اور آگ بجھانے والا کون؟ بالکل اسی طرح یہاں سینکڑوں میڈیا چینل، روز سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. تو اس پورے ہجوم کے اندر ایک کردار جو آپ نے ادا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو سیاسی طور پر اویئرنس دینا چاہتے ہیں، تو یہ ایک اس کی طرح ایک کردار ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے. ہو سکتا ہے ہم اس کے ثمرات اور اس کے فوائد نہ دیکھ سکیں، لیکن کل آنے والے وقت میں ہمارے بعد جو لوگ آئیں وہ کم از کم یہ ضرور بات کریں کہ نہیں بات تو باہر کا کوئی ہے، اس طرح نہیں ہے، اتنا ترنے والا ہم ثابت ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ ہر بندے کو اپنی اپنی حیثیت میں، اب ہم چڑیا جتنا بھی کردار ادا نہیں کر سکتے اتنا تو کرنا چاہیے نا. اور یہاں میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کے لیے ایک اور میں مثال ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کا ٹی وی چینل ہے، آپ کا پروگرام ہے، آپ کی ذات ہے، بس اوقات انسان تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے، وہ جی میرے اکیلے کے کہنے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا. نہیں، آپ جو بھی کام کریں گے وہ پوزیٹو ہو، نیگیٹو، اچھا ہو، برا ہو، اس کا اثر ہوتا ہے. اور انسان تو پھر جاندار ہے، اشرف المخلوق ہے، اس کا تو اثر ہوگا ہی ہوگا. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے، ان کی فارسی تو اب ہمارے یہاں پڑھائی نہیں جاتی ہے، لیکن پہلے جب فارسی پڑھائی جاتی تھی تو ان کی ایک فارسی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ مٹی کی ریڑھی لے کر جا رہا تھا تو اس سے مٹی کا ایک ڈھیلا
और वो लुढ़कता हुआ एक हजाम की दुकान में, जो बाल काटता है उसकी दुकान में वो ढेला घुस। अब वो जो बंदा कटिंग कर रहा था उसने इधर उधर देखा, उसने कहा दुकान में बंदा भी कोई नहीं आया, तो अचानक खुशी शुरू हो गई। जी जी ये किस चीज की? तो फारसी में उन्होंने फिर उसको तमसील के तौर पर बयान किया। वो मट्टी का बेजान बोल उठा, उसने कहा बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलाकिन मुद्दत बागुल नशिस्तम जमाने हम नशीरा दरमन असर कर वगर ना हम आकाकमल। उसने कहा सर बात ये है कि मैं मट्टी का ढेला हूं, ये मेरी खुशबू है। उसने कहा यार कभी मट्टियों से भी खुशबू आती है? बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं जिस जगह की मट्टी हूं उस मट्टी के कुछ गुलाब के फूल का एक पौधा परवर रहा है। ये उसकी जी बिल्कुल सोहबत का असर है कि मुझे मुस्कुराहट कर रही। जी जी तो ये सियासी तौर पर पॉजिटिव और शौरी बात ये मुमकिन है, जाहिर तौर पर नजर ना आए, लेकिन इसका एक असर होगा, इसकी एक अपनी तासीर होगी, इसकी अपनी एक हैसियत होगी। लेकिन ये हमें करते रहना है, ये जी हमें करते बिल्कुल रहना है। और अगली मिसाल मैं यूं दूंगा कि देखिए जब जी जी मुअज्जिन अजान देता है, जी सारे जी बंदे मस्जिद में थोड़ी आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अब हजरत इकबाल ने फरमाया कि मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही अगरचे है, बुत है जमात की आस्तीनों में, तो मुझे सियासी है शऊर बेदार करना है, जी बिल्कुल मुझे लोगों को ये कहते रहना है। अब जो बंदा में सोया होता है ना सर, जब जी जी कोई बंदा उसको जगाता है तो वो उस पर गुस्से होता है, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तो बिल्कुल जब ऐसे ही आप सियासतदानी का सफर शुरू करेंगे, आपकी मुखालिफत भी होगी, आपके ऊपर तंज भी होगा, आपके ऊपर तशनी भी होगी। तो उस सब को हमने बर्दाश्त करके इस काम को आगे लेकर चलना है और इनफरादी किरदार अदा करना है। जब हम इनफरादी किरदार अदा करेंगे, वो 1 से 2, 2 से 3 चलता जाएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सियासी शऊर बेदार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। दिल तो चाह रहा है कि प्रोग्राम के लम्हात ऐसे चलते रहें और हम इस टॉपिक पे बातचीत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते रहें, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस थैंक यू प्रोग्राम का एक चूँकि लिमिटेड टाइम है, जी। उसमें मैं फातिह आज की गुफ्तगू को थोड़ा सा इस अंदाज में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि जनाब, आपने बैतुल कुरान में अपनी खिदमात जो पेश कर रहे हैं, बतौर ट्रेनर वहाँ पे काम कर रहे हैं, और 14 साल की मुशक्क़त के बाद जो कुरान पाक का तर्जमा जिस तरीक़े से आपने उसको, जिस अंदाज से उसको पेश किया है कि उर्दू ज़ुबान जानने वाले लोग जो हैं, उर्दू ज़ुबान को समझने वाले पूरी दुनिया में उस तर्जमे से मुस्तफ़ीद हो सकें, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो अल्लाह की ज़ात ने आपसे लिया है। और ये उसी तरह जो बात आप पहले फरमा रहे थे कि अगर आप अपने हिस्से का रोल प्ले करके चले जाते और आपके काम जो हैं वो साथ नहीं जाते, वो हमेशा रहते हैं। तो अभी प्रोग्राम का चूंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, कोई अहम बात, कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं तो आपके पास 30 सेकेंड्स है, उसमें आप वाइंड अप करें ताकि फिर उसके बाद मैं भी क्लोज करूंगा। मैं एक ही बात करना चाहता हूं जो हमें बचपन से डे 1 से हमारे स्कूलों में सिखाया गया, वो ये है, वो मेरा गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना, दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह यूं ही मेरे चमकने से हो जाए, वो यूं ही मेरे दम से मेरे वतन की जीनत जिस तरह होती है चमन की जीनत। ज़बरदस्त, बहुत खूब। हिजाजी साहब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि दर्स व तदरीस का जो सिलसिला आप चलाते हैं, जिस हल्का अहबाब में आप बैठते हैं, जिस तरह माशाल्लाह आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया के किसी कोने में भी आप जाते हैं तो आप न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि अपने इलाके में जहाँ भी अपनी सराउंडिंग में आपकी बातचीत होती है वहाँ पे आप सियासी शऊर के हवाले से लोगों से बात ज़रूर करिएगा ताकि फिर वो हमारा मकसद जो है वो पूरा होगा। हिजाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त से हमें जो है इस प्रोग्राम में आज मुस्तफ़ीद किया। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। आज के प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपने मेज़बान कैसर हारून को इजाज़त दीजिएगा।